السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عقیقے کا جو مسئلہ ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے سنانے آیا ہوں۔ چلیں ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ عقیقے میں بکرے کی جگہ کیا ہم عام دعوت کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا ہے جی جمروز خان کراچی۔ لڑکے کے عقیقے میں اگر ایک بکرا ذبح کریں تو عقیقہ ہو جائے گا۔ میری والدہ کی خواہش ہے کہ عقیقے پر رشتہ داروں کو کھانا کھلا دیں، جانور پھر کبھی ذبح کر دیں گے، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ جمروز خان کراچی سے۔ دیکھو، عقیقے میں صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے، وہ بھی بکرے ہی کے قائم مقام ہے، اور لڑکی کے لیے گائے کا 1 حصہ یا اونٹ کا 1 حصہ یا 1 دمبا یا 1 بکرا۔ تو اصولی طور پر تو 2 بکرے ذبح کرنا ہی ضروری ہے عقیقے میں، اس کے بغیر عقیقہ نہیں ہوگا، اور یعنی اصولی طور پر تو یہ۔ لیکن ہمارے ہی علماء میں بہت سے اس کے بھی قائل ہیں کہ عقیقہ چونکہ ہمارے ہاں مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے، اور سنت جو فرض واجب کے درجے میں نہ ہو اس میں احکام میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ 2 بکروں کی بجائے اگر کوئی 1 بکرا بھی کر دے گا تو خلاف اولا تو ہے مگر عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ تو دونوں طرف علماء کے اقوال ملتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا کہ عقیقے کے بکرے میں جانور کا 2 دانت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس پہ بعض اہل علم حضرات نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو کتاب میں تو فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا بھی وضاحت سن لیں کہ جن علماء نے لکھا ہے نا کہ عقیقے کے بکرے کا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے اور اس کی وہی شرطیں جو قربانی کے بکرے کی شرطیں ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں بکرا اور دمبا کاٹنے کا حکم ہے نا، تو جب مطلق بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ 2 دانت سے جو چھوٹا بکرا ہوگا وہ تو بکرا کہلاتا نہیں ہے، تو بکرے کا بچہ ہوا نا، بکری کا بچہ ہوا، وہ بکرا کہاں سے ہو گیا؟ تو مطلق سے مراد فرد کامل۔ تو جو قربانی کے بکرے کی شرائط ہیں وہی عقیقے کے بھی شرائط ہونی چاہیے۔ تو یہ علماء کا موقف دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے، لہذا بہت سے علماء اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، زیادہ تر اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عقیقے کے بکرے کی بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے بکرے کی ہیں۔ میں نے جو فتویٰ دیا کہ بغیر یعنی 2 دانت کا نہ بھی ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، یہ مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے جو اصل فتاوی میں لکھی ہوئی ہے، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد سے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد سے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے خاص شاگرد تھے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے لکھا ہے، ان کی رائے یہ تھی کہ عقیقے کے بکرے کے لیے 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کی بھی دلیل مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب حدیث میں بکرا بولا گیا ہے یا دمبا بولا گیا ہے تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوگا، اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ چونکہ واجب نہیں ہے لہذا اس میں اتنی ساری شرطیں ایک مستحب کام کی وہ شرطیں نہیں ہوا کرتی جو ایک واجب کام کی ہوتی ہیں۔ قربانی واجب ہے، اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، تو چونکہ سنت ہے، مستحب ہے، تو فقہ حنفی میں اس کی دلیل کیا ہے وہ بھی موقع نہیں ہے، مستحب کیوں ہے، واجب کیوں نہیں ہے، تو وہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو ایک سنت مستحب عمل ہے تو اس میں اتنی تشدید نہیں ہے، اس میں یعنی لوگوں کو وسعت دینی چاہیے۔ اب 2 دانت کا نہیں مل رہا تو بغیر 2 دانت والا بھی کاٹ دو، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ قبول کر لے گا وہ۔ تو اس کی بیس رخصت پر ہے، تو اس لیے میں اس میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہی کو فالو کرتا ہوں، اس کو فتویٰ اسی پہ دیتا ہوں۔ تو وہ دونوں رائے موجود ہیں، جو وہ بھی مضبوط رائے ہے کہ جو علماء کہتے ہیں 2 دانت کا ہونا ضروری، وہ بھی مضبوط رائے ہے کہ مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ اور مفتی رشید احمد صاحب نے جو فتویٰ دیا کہ بھئی 2 یعنی ایک بغیر دانت والا یعنی ابھی چھوٹا بچہ ہو وہ بھی کافی ہے، تو کیونکہ مستحب عمل ہے تو اس میں اتنی تشدید نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان کی یہ رائے ہے کہ اگر 2 بکرے نہ ہو، 1 بھی کاٹ دو تو انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا اس کو، کیونکہ مستحب عمل ہے، افضل تو یہی ہے کہ 2 بکرے ہوں۔ تو اس لیے لیکن بکرا ہی نہ ہو، سرے سے جانور ہی نہ کاٹا جائے تو پھر عقیقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اراقۃ الدم، جانور کا خون بہانا، یہ شکرانے کے طور پر تاکہ پھر اس کے گوشت کو ہم کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں، یہ عقیقے میں مقصود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی والدہ کے پاس یا آپ کے پاس بکرے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، اللہ سے امید ہے کہ ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر بہرحال عقیقہ کی سنت اسی وقت پوری ہوگی جب آپ جانور ذبح کریں گے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ 2 بکرے، جو حدیث میں آتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1، 2 کے پیسے نہیں ہیں، مشکل ہے، یا پیسے ہیں مگر آپ تنگی میں پڑ جائیں گے
تو شریعت نے آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا ہے. اس میں قربانی میں تو وجوب کے درجے میں ہے، اس میں تو حدیث میں سخت وعید ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. تو وہاں تو شدت ہے، لیکن عقیقے میں حنفیہ کے نزدیک شدت نہیں ہے. یہ شکرانہ ہے، ایک شکر کے طور پر آپ بچے کی ولادت ہوئی ہے تو شریعت کا مقصد آپ کو پینلٹی لگانا نہیں ہے، شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر 2 بکرے کاٹ کے بھائی خود بھی کھاؤ، پبلک کو بھی کھلاؤ. تو اب آپ کے پاس 2 کے پیسے نہیں، آپ 1 کاٹ دیں. اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ کا عقیقہ ادا ہو جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی 1 کاٹ دیں، پھر کبھی زندگی میں اللہ اور پیسہ دے تو دوسرا بھی کاٹ دیے گا، تو 2 پورے ہو جائیں گے. عقیقہ اس وقت نہیں ہو تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو چینل کو فالو کر لیں. میں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا جس سے ہم دین اور اسلام بھی سیکھیں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.